السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، محترم ناظرین، آج کا موضوع موجودہ حالات ہیں اور ان میں اخلاقی معیار ہے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کا اخلاقی معیار اس قدر گر چکا ہے، ہم اتنے پست ہو گئے ہیں کہ دنیا کی قومیں ہمیں حقارت کی نظر سے دیکھتی ہیں۔ دنیا کی قوموں میں ہمارا کوئی خاص مقام نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں دنیا میں وہ عزت و اکرام نہیں ملتا جو کہ ہمارے تاریخ کے حساب سے جس کے ہم حقدار ہیں، کیونکہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ہم ایک وقت میں دنیا کی سپر پاور تھے۔ وہ وقت جب کہ بنو امیہ کا دور تھا، وہ وقت جب کہ بنو عباس کا دور تھا، وہ وقت جب کہ سلطنت عثمانیہ کا دور تھا، وہ وقت جب کہ مغل امپائر کا دور تھا۔ اس تاریخ کے لحاظ سے تو ہمارا قد بہت بلند ہے، لیکن موجودہ حالات میں ہم نے اپنے آپ کو اتنا گرا لیا ہے، ہمارے اخلاق اتنے گر چکے ہیں کہ اب ہم اس پر فخر بھی نہیں کر سکتے۔ اگر فخر کی کوئی بات کریں بھی تو دنیا والے یہی کہیں گے کہ تو تھے تو آبا ہو تمہارے، تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ حقیقت یہی حال ہے۔ ہمارے آبا و اجداد تو یقیناً بہت عظیم تھے، بہت گریٹ تھے، دنیا پہ انہوں نے حکومت کی، لیکن ہم اتنے ہی پست ہو گئے ہیں۔ دنیا پہ حکومت تو دور کرنا دور کی بات ہے، ہم اپنی اسلامی مملکتوں کو سنبھال نہیں سکتے، ان کا نظام ٹھیک نہیں کر سکتے، تو دنیا کی پر حکومت تو دور کی بات ہے۔ تو اسی معاملے کو مولانا محمد تقی عثمانی، بڑے جید عالم ہیں ماشاء اللہ، اب تو غالباً مفتی کا بھی درجہ ہے ان کے پاس، مولانا مفتی محمد تقی عثمانی کہلاتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک مضمون تحریر کیا ہے اور اس بات کو اجاگر کیا ہے کہ اب سے کچھ عرصے پہلے تک بھی ہمارے درمیان ایسے لوگ تھے، بڑے لوگ تھے، یعنی پچھلی صدی کی بات انہوں نے کی ہے، کچھ 2-3 مثالیں دی ہیں کہ جو اپنی مثالات تھے، جنہوں نے اخلاقی معیار کو قائم رکھا، اصولوں کو قائم رکھا، لیکن اب جب کہ یہ 21ویں صدی آ گئی ہے تو اب ایسے لوگ تو بھی نظر آنے بند ہو گئے ہیں، ایسے لوگ بھی نظر نہیں آتے جو کردار کے مضبوط ہوں اور بلند ہوں، اصولوں پر چلنے والے لوگ ہوں۔ تو آئیے اس مضمون کا مطالعہ کرتے ہیں۔ بڑا اچھا مضمون ہے، میں نے پڑھا اور میں بڑا متاثر ہوا، اور حقیقت حال ہے یہ، تو میں نے ضروری سمجھا کہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں، تاکہ آپ بھی اپنے دلوں میں ٹٹو لیں کہ کہاں کہاں آپ سے غلطی ہو رہی ہے، کہاں کہاں آپ کو اصلاح کی ضرورت ہے۔ کیونکہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ دیکھیے کہ یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، ایک آخرت بھی ہے جس میں ہمیں اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ ہم کھڑے ہوں گے اور ایک ایک عمل کا اپنا ہمیں جواب دینا پڑے گا، اور اسی پر جنت یا دوزخ کا فیصلہ ہوگا۔ تو یہ دیکھیں کہ اس نقطہ نظر کو ہم نے کتنا فراموش کر دیا ہے آج کل۔ آپ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی، مشہور بزرگ ہیں پچھلی صدی کے، اور تحریک پاکستان میں بہت بڑا حصہ لیا انہوں نے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ ترجمہ قرآن لکھا انہوں نے اردو میں، مولانا اشرف علی تھانوی۔ ان کو سہارنپور سے کانپور جانا تھا، اس وقت انڈیا تقسیم نہیں ہوا تھا، پورا ایک ہندوستان تھا۔ تو اس زمانے کی بات کر رہے ہیں کہ سہارنپور سے کانپور جانا تھا۔ جب ریل میں سوار ہونے کے لیے اسٹیشن پہنچے تو محسوس کیا کہ ان کے ساتھ سامان اس مقررہ حد سے زیادہ ہے جو ایک مسافر کو
محفوظ یعنی بک کرائے بغیر اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت ہوتی ہے. یعنی کچھ مخصوص سامان ہوتا ہے جو انسان جیسے پلین میں ہے، پلین میں بھی ہوتا ہے، ایک مخصوص ویٹ ہوتا ہے، اس کو اتنا ہی لے آ سکتے ہیں آپ، تعداد ہوتی ہے اتنے لے آ سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں. تو ریلوے میں بھی ایسے ہی سسٹم ہے. تو انہوں نے محسوس کیا، سفر کر رہے تھے وہ ریل کا، کہ ہمارا سامان ان کا اس مخصوص بکنگ سے زیادہ ہے. تو زیادہ ہے جو ایک مسافر کو محفوظ بک کرائے بغیر اپنے ساتھ لینے کی اجازت ہوتی ہے. چنانچہ وہ اس کھڑکی پر پہنچے جہاں سامان کا وزن کر کے زائد سامان کا کرایہ وصول کیا جاتا تھا تاکہ زائد سامان محفوظ کرا سکیں. تو انہوں نے جب محسوس کیا کہ زیادہ ہے ان کا وزن یا ان کے بیگیج کی تعداد زیادہ، تو انہوں نے پھر ایسی کاؤنٹر ڈھونڈا جہاں وہ ایکسٹرا سامان کا پیسہ دے سکیں اور پرمٹ لے سکیں. کھڑکی پر ریلوے کا جو اہلکار موجود تھا وہ غیر مسلم ہونے کے باوجود حضرت مولانا کو جانتا اور ان کی بڑی عزت کرتا تھا. جب حضرت نے سامان محفوظ کرانے کی فرمائش کی تو اس نے کہا، مولانا رہنے دیجئے، آپ سے سامان کا کرایہ کیا وصول کیا جائے گا؟ آپ کو سامان محفوظ کرانے کی ضرورت نہیں. میں ابھی گارڈ سے کہہ دیتا ہوں، وہ زائد سامان کے سلسلے میں آپ کو کچھ نہیں کہے گا. وہ ہندو تھا حالانکہ، اس نے مولانا کو چونکہ جانتا تھا، احترام کرتا تھا وہ، تو اس نے کہا کہ آپ کو ایکسٹرا سامان کو لے آئیں، آپ کو کیسے بکنگ وغیرہ ضرورت نہیں، میں گارڈ کو کہہ دوں گا اور وہ آپ کو لے آنے دے گا. مولانا نے دریافت کیا، گارڈ میرا ساتھی ساتھ کہاں تک جائے گا؟ مولانا نے پوچھا اس سے. وہ ریلوے کا کوئی ملازم تھا اسے. غازی آباد تک، ریلوے افسر نے جواب دیا. پھر غازی آباد کے بعد کیا ہوگا؟ مولانا نے پوچھا. یہ گارڈ دوسرے گارڈ سے بھی کہہ دے گا، جب ڈیوٹی چینج ہوگی تو دوسرے گارڈ سے کہہ دے گا کہ بھئی مولانا کا سامان ہے، اس کو پہنچا دو منزل پہ. مولانا نے پوچھا، وہ دوسرا گارڈ کہاں تک جائے گا؟ وہ حیرت سے بولا، کانپور تک. پھر مولانا نے پوچھا کہ پھر کانپور کے بعد کیا ہوگا؟ افسر نے کہا، کانپور کے بعد کیا ہونا ہے، وہاں آپ کا سفر ختم ہو جائے گا. حضرت نے فرمایا، نہیں، میرا سفر تو بہت لمبا ہے جو کانپور پر ختم نہیں ہوگا، اس لیے اس لمبے سفر کی انتہا تو آخرت میں ہوگی. سبحان اللہ. اس لمبے سفر کی انتہا تو آخرت میں ہوگی. یہ بتائیے کہ جب اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا کہ اپنا سامان تم کرایہ دیے بغیر کیوں اور کس طرح لے گئے، تو یہ گارڈ صاحبان میری کیا مدد کر سکیں گے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. دیکھیے، سوچ دیکھیے اور دل و دماغ کی پاکیزگی دیکھیے آپ. اسے حیرت زدہ پا کر مولانا نے پیار سے سمجھایا کہ یہ ریل آپ کے یا گارڈ صاحب کی ملکیت نہیں ہے، اور جہاں تک مجھے معلوم ہے ریلوے کے محکمے کی طرف سے آپ کو یا گارڈ صاحب کو اختیار بھی نہیں دیا گیا کہ جس مسافر کو چاہے ٹکٹ کے بغیر یا اس کے سامان کرائے کے بغیر ریل میں لدوا دیں. لہٰذا اگر میں آپ کی رعایت سے فائدہ اٹھا کر بغیر کرائے کے سامان لے بھی جاؤں تو میرے والدین میرے دین کے لحاظ سے یہ چوری میں شمار ہوگا. مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے اس گناہ کا جواب دینا پڑے گا، اور آپ کی یہ رعایت مجھے بہت مہنگی پڑے گی. لہٰذا برائے کرم مجھ سے پورا کرایہ وصول کیجیے. ریلوے کا وہ اہلکار مولانا کا ارشاد سن کر ہکا بکا رہ گیا، لیکن پھر اس نے تسلیم کیا کہ یہ بات آپ ہی کی درست ہے. اسی طرح ایک واقعہ میرے والد ماجد یعنی حضرت مولانا مفتی محمد شفیع کے ساتھ پیش آیا. وہ ایک مرتبہ ریل میں سوار ہونے کے لیے اسٹیشن پر پہنچے، لیکن دیکھا کہ جس درجے کا ٹکٹ لیا ہوا ہے اس میں تل دھرنے کی جگہ نہیں ہے. گاڑی روانہ ہونے والی تھی اور اتنا وقت بھی نہیں تھا کہ ٹکٹ تبدیل کروا لیں. مجبوراً پہلے درجے کے ایک ڈبے میں سوار ہو گئے. خیال یہ تھا کہ ٹکٹ دیکھنے والا آئے گا تو ٹکٹ تبدیل کرا لیں گے، لیکن اتفاق سے پورے راستے کوئی ٹکٹ ٹکٹ چیکر نہ آیا، یہاں تک کہ منزل آ گئی. ریل سے اتر کر وہ سیدھے ٹکٹ گھر پہنچے اور وہاں سے معلومات حاصل کی کہ دونوں درجوں کے کرائے میں کتنا فرق ہے. یعنی آپ تھا تو ٹکٹ آپ کے پاس تیسرے درجے کا یا دوسرے درجے کا، لیکن آپ پہلے درجے میں سفر کر کے آئے تو بے چین رہے کہ وہ میں جو اضافہ پیسے ہیں وہ دے دوں، مگر وہ ٹکٹ چیک کر نہیں آیا. وہ سوچ رہتا ہے کہ اس کو دے کے دوسرا ٹکٹ لے لیں گے. لیکن وہ
جب منزل آ گئی تو سیدھے ٹکٹ گھر پہنچے اور وہاں سے معلومات حاصل کی کہ دونوں درجوں کے کرائے میں کتنا فرق ہے. پھر اتنی ہی قیمت کا ایک ٹکٹ خریدا اور وہیں پھاڑ دیا, وہیں پھاڑ کر پھینک دیا. ریلوے کے جس ہندو افسر نے ٹکٹ دیا تھا, جب اس نے دیکھا کہ آپ نے ٹکٹ پھاڑ کر پھینک دیا ہے تو اسے سخت حیرانی ہوئی, بلکہ ہو سکتا ہے کہ والد صاحب کی دماغی حالت پر بھی شبہ ہوا. اسی لیے وہ باہر آ کر ان سے پوچھ گچھ کرنے لگا کہ آپ نے ٹکٹ کیوں پھاڑا. والد صاحب نے اسے پورا قصہ بتایا اور کہا, پہلے درجے میں سفر کرنے کی وجہ سے یہ پیسے میرے ذمے رہ گئے تھے. ٹکٹ خرید کر میں نے یہ پیسے ریلوے کو پہنچا دیے. اب یہ ٹکٹ بیکار تھا اس لیے پھاڑ دیا. وہ شخص کہنے لگا, مگر آپ تو اسٹیشن سے باہر نکل آئے تھے, اب آپ سے کون زیادہ زائد کرائے کا مطالبہ کر سکتا تھا. والد صاحب نے جواب دیا, جی ہاں, انسانوں میں تو اب کوئی مطالبہ کرنے والا نہیں تھا, لیکن جس اقدار کے حق کا مطالبہ کرنے والا کوئی نہ ہو, اس کا مطالبہ اللہ تعالیٰ ضرور کرتا ہے. مجھے ایک دن اسے منہ دکھانا ہے, اسی لیے یہ کام ضروری تھا. سبحان اللہ, کیا تاریخی جواب, کیا اعلیٰ جواب. واہ. یہ دونوں واقعات قیام پاکستان سے قبل اس دور کے ہیں جب برصغیر پر انگریزوں کی حکومت تھی, اور مسلمانوں کے دل میں اس حکومت کے خلاف جو نفرت تھی وہ محتاج بیان نہیں ہے. سب جانتے ہیں کہ مسلمان ہندو بھی نفرت کرتے تھے انگریزوں سے. چنانچہ ملک انگریزی حکومت سے آزاد کرانے کی تحریکیں شروع ہو چکی تھی. خود حضرت مولانا تھانوی یعنی اشرف علی تھانوی صاحب برملا اپنی اس خواہش کا اظہار فرما چکے تھے کہ مسلمانوں کی کوئی الگ حکومت ہونی چاہیے جس میں غیر مسلموں کے تسلط سے آزاد ہو کر شریعت کے مطابق اپنا کاروبار زندگی چلا سکیں. لیکن انگریز کی حکومت سے متنفر ہونے کے باوجود اس کے قائم کیے ہوئے محکمے سے تھوڑا سا فائدہ بھی معاوضہ ادا کیے بغیر حاصل کرنا انہیں منظور نہ تھا. یعنی انگریز حکومت تھی, حالانکہ جانتے ہیں وہ, لیکن ان سے بھی کوئی ناجائز فائدہ وہ نہیں اٹھانا چاہتے تھے. بات دراصل یہ ہے کہ چوری کی قانونی تعریف خواہ کچھ بھی ہو, لیکن گناہ و ثواب کے نقطہ نظر سے کسی دوسرے کی چیز اس کی مرضی کے بغیر استعمال کرنا چوری ہی میں شمار ہوتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث میں مختلف انداز سے یہ حقیقت بیان فرمائی ہے. چند ارشادات عالیہ ملاحظہ فرمائیں. ایک حدیث کا ترجمہ پیش ہے یہاں پر. مسلمان کے مال کی حرمت بھی ایسی ہی ہے جیسے اس کے خون کی حرمت ہے. مجموعہ زوائد میں یہ حدیث آئی. اچھا, واضح رہے کہ حدیث میں اگرچہ مسلمان کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا ہے, لیکن دوسری احادیث کی روشنی میں مسلمان حکومت کے غیر مسلم باشندے جو امن کے معاہدے کے ساتھ رہتے ہوں, یا غیر مسلم حکومت کے غیر مسلم باشندے جن کے تحت مسلمان پرامن طور پر رہتے ہوں, ان کے جان و مال کا احترام بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا مسلمان کے جان و مال کا احترام. لہذا اس لفظ سے یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ غیر مسلموں کی جان و مال قابل احترام نہیں ہے. ایسا نہیں سوچنا چاہیے. جان و مال سب کا محترم ہے, سب کی احترام کرنا چاہیے, اور ان کی حق تلفی نہیں ہونی چاہیے, زیادتی نہیں ہونی چاہیے. ایک اور حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کسی مسلمان کا مال اس کی خوش دلی کے بغیر حلال نہیں ہے. مجموعہ زوائد میں یہ حدیث آئی ہے. کسی مسلمان کا مال اس کی خوش دلی کے بغیر, یعنی خوشی سے کچھ دے دے تو وہ حلال ہے, ورنہ وہ حلال نہیں ہے, حرام ہے. حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے منا میں جو خطبہ دیا اس میں یہ بھی ارشاد فرمایا, کسی شخص کے لیے اپنے بھائی کا کوئی مال حلال نہیں سوائے اس مال کے جو اس نے خوش دلی سے دے دیا ہو. یہ بھی مجموعہ زوائد کی حدیث میں آئی ہے. حضرت ابو حمید سعدی رحمۃ اللہ علیہ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ اپنے بھائی کا کوئی مال ناحق طور پر لے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کا مال مسلمان پر حرام کیا ہے, اور اس بات کو بھی حرام قرار دیا ہے کہ کوئی شخص اپنے بھائی کی لاٹھی بھی اس کی خوش دلی کے بغیر لے. یہ بھی حدیث تھی. کسی سے کوئی چیز لینے یا استعمال کرنے کے لیے اس کا خوشی سے راضی ہونا ضروری ہے. لہذا اگر کسی وقت حالات یہ ثابت ہو جائے کہ کسی شخص نے اپنے ملکیت استعمال کی اجازت کسی دباؤ کے تحت یا شرما حضوری میں دی ہے, وہ دل سے اس پر راضی نہیں ہے,
تو ایسی اجازت کو اجازت نہیں سمجھا جائے گا، بلکہ اس کا استعمال بھی دوسرے شخص کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ حضرت کے ان ارشادات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے حالات کا جائزہ لیں تو نظر آئے گا کہ نہ جانے کتنے شعبوں میں ہم شعوری یا غیر شعوری طور پر ان احکامات کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ ہم چوری اور غصب بس یہی سمجھتے ہیں کہ کوئی شخص کسی گھر میں چھپ کر داخل ہو اور اس کا سامان چرا لے یا طاقت استعمال کر کے اس کا مال چھین لے، حالانکہ کسی کی مرضی کے خلاف اس کی ملکیت کا استعمال کسی بھی صورت میں ہو، وہ چوری یا غصب میں داخل ہوگا۔ اس قسم کی چوری اور غصب کی کئی مختلف صورتیں ہمارے معاشرے میں عام ہو گئی ہیں، اور اچھے خاصے پڑھے لکھے اور بظاہر مہذب افراد بھی ان میں مبتلا ہیں۔ ان کا شمار مشکل ہے، تاہم مثال کے طور پر کچھ مثالیں پیش کی جاتی ہیں یہاں پر۔ پہلے یہ ہے کہ ایک صورت وہی ہے جس کی طرف حضرت مولانا تھانوی کے مذکورہ واقعہ میں اشارہ کیا گیا ہے۔ آج یہ بات بڑے فخر سے بیان کی جاتی ہے کہ ہم نے اپنا سامان ریل یا جہاز میں کرایہ دیے بغیر نکال لیا۔ حالانکہ اگر یہ کام متعلقہ افسروں کی آنکھ بچا کر کیا گیا ہے تو اس میں اور چوری میں کوئی فرق نہیں، اور اگر ان کی رضامندی سے کیا گیا ہے جبکہ وہ اجازت دینے کے مجاز نہ تھے تو ان کا بھی اس گناہ میں شریک ہونا لازم آیا۔ ہاں، اگر کسی افسر کو ریلوے یا ہوائی کمپنی کی طرف سے یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ زیادہ سامان بغیر کرائے کے چھوڑ دے تو یہ بات الگ ہے، یعنی اگر وہ اتھارٹی ہے اس کے پاس، کوئی چھوڑ سکتا ہے، اس کو اتنی گورنمنٹ کی طرف سے اتھارٹی ملی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ کہ وہ بھی اگر آنکھ بند کر لے اور ہاں لے آؤ نکل جائے گا تمہارا سامان، کوئی ضرورت نہیں ایکسٹرا کرایہ دینے کی، تو یہ بھی غلط ہوگا۔ نمبر 2، ٹیلی فون ایکسچینج کے کسی ملازم سے دوستی کاٹ کر دوسرے شہروں میں فون پر مفت بات چیت نہ صرف یہ کہ عیب نہیں سمجھاتی بلکہ اسے اپنے وسیع تعلقات کا ثبوت قرار دے کر یہ فخریہ بیان کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ بھی ایک گھٹیا درجے کی چوری ہے اور اس کا گناہ عظیم ہونے میں کوئی شک نہیں۔ حقیقت ہے کہ یہ بہت ہوتا ہے، ٹیلی فون کمپنی میں یا آپریٹر سے جان پہچان ہے، وہ لائن ملا کے دیتا ہے، اب یہ گھنٹوں میں باتیں کرتے رہتے ہیں مفت میں، بغیر میٹر روک دیتا ہے غالباً آپریٹر، اور یہ مفت میں باتیں کرتے ہیں، تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی چوری ہے۔ ہمارے پڑھے لکھے لوگ بھی اس میں انوالو ہیں اور کرتے ہیں، نہیں ہونی چاہیے۔ نمبر 3، بجلی کے سرکاری کھمبے سے کنیکشن لے کر مفت بجلی کا استعمال چوری کی ایک اور قسم ہے جس کا رواج عام ہوتا جا رہا ہے، اور یہ گناہ بھی ڈنکے کی چوٹ پر کیا جاتا ہے۔ حقیقت ہے، بے شمار آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے جو کنڈا ڈال کے بجلی لیتے رہتے ہیں یا بجلی کے میٹر کو مینیپولیٹ کرتے ہیں، اس کو روک دیتے ہیں، سلو کر دیتے ہیں، یہ سب طریقے ناجائز ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ حکومت کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں، انہیں بھی اس ریٹ اور اس کے جو نا قیمت مناسب طے کرنی چاہیے، لیکن وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس کی ذمہ دار پوری طرح حکومت ہے۔ لیکن ہم اگر اس طرح کے کوئی غلط کام کرتے ہیں، کنڈا ڈال کے میٹر مینیپولیٹ کر کے ہم جو ہے نا وہ بجلی مفت حاصل کرتے ہیں، تو یہ ہمارا جرم ہے، یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 4، اگر ہم کسی شخص سے اس کا کوئی چیز مانگتے ہیں جبکہ ہمیں غالب گمان ہے کہ وہ زبان سے تو انکار نہیں کر سکے گا لیکن دل سے دینے پر راضی نہ ہوگا اور دے گا تو محض شرم حضوری میں اور بادل نخواستہ دے گا، تو یہ بھی غصب میں داخل ہے، اور ایسی چیز کا استعمال حلال نہیں، کیونکہ دینے والے شخص نے خوش دلی کی بجائے وہ چیز دباؤ میں آ کر دی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ نمبر 5، اگر کسی شخص سے اس کی کوئی چیز استعمال کے لیے ادھار لی گئی ہے اور اس سے وعدہ کیا ہے کہ فلاں وقت لوٹا دی جائے گی، لیکن وقت پر لوٹانے کے بجائے اسے کسی عذر کے بغیر اپنے استعمال میں باقی رکھا، تو اس میں وعدہ خلافی کا بھی گناہ ہے، اور اگر دینے والا مقررہ وقت کے بعد اس کے استعمال پر دل سے راضی نہ ہو تو غصب کا گناہ بھی ہوگا۔ یہی حال قرض کا ہے، واپسی کی مقررہ تاریخ کے بعد قرض واپس نہ کرنا جبکہ شدید عذر بھی نہ ہو، یہ وعدہ خلافی اور غصب دونوں گناہوں کا مجموعہ ہے۔ نمبر 6، اگر کسی شخص سے کوئی مکان، زمین یا دکان ایک خاص وقت کے لیے کرائے پر لی گئی تو وقت گزر جانے کے بعد مالک کی اجازت کے بغیر اسے اپنے استعمال میں رکھنا بھی وعدہ خلافی اور غصب میں داخل ہوگا، غصب ہے۔
नंबर 7, अगर मुस्तआर ली हुई चीज़ को ऐसी बेदर्दी से इस्तेमाल किया जाए जिसमें मालिक का नुकसान हो तो ये भी गसब की मज़कूरा तारीफ में दाखिल है। मसलन किसी भले मानुस ने अपनी गाड़ी दूसरे को इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसके साथ माल मुफ्त बेरहम दिल बेरहम के मामला करे और उसे ख़राब रास्तों से इस तरह दौड़ाता फिरे कि उसके कल पुर्जे पनाह मांगने लगे। इसी तरह अगर किसी ने अपना फ़ोन इस्तेमाल करने के लिए इजाज़त दी तो उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाकर उस पर तवील फासले की कॉलें और देर देर तक करते रहना यकीनन ये भी गसब में दाखिल और हराम है। 8वीं मिसाल है कि दुकानों पर किताबें, रिसाले, अखबारात इसलिए रखे जाते हैं कि उनमें से जो पसंद हो लोग उन्हें ख़रीद सकें। पसंद के तयन के लिए उनकी मामूली वक्त गर्दानी की भी आम तौर से इजाज़त है, लेकिन अगर बुक स्टॉल पर खड़े होकर किताबों, अखबारों और रिसालों का बाकायदा मुताला शुरू कर दिया जाए जबकि ख़रीदने की नीयत ना हो तो ये भी इनका गासिबाना इस्तेमाल है जिसकी शरन इजाज़त नहीं। और इसी तरह की और कई मिसालें गौर करें आप तो ज़िंदगी में कदम कदम पर मिलती हैं। हम जहाँ कुछ ना कुछ गलत करते हैं, कुछ ना कुछ चोरी या गसब गसब का काम करते हैं। गसब से मतलब ये कि गसब गबन कह सकते हैं, किसी का माल ज़बरदस्ती ले लेना, चोरी से ले लेना, नाजायज़ तरीके से ले लेना, तो ये इन गुनाहों के हम मुर्तकब होते हैं। और ऐसे कई गौर कीजिए आप अपनी ज़िंदगी में आसपास नजर दौड़ाइए, ऐसे कई गुनाह हैं जो हम कर रहे हैं आज के दौर में और उनको बुरा भी नहीं समझते और किए जाते हैं। नतीजा ये है कि हमारी औलादें फिर उसको सीखते हैं, वो दो हाथ आगे बढ़ के उसको करना चाहती हैं। अब ये लूट मार जो लौंडे सड़कों पर लूटते हैं, क्या है? देखा होगा माँ बाप में से किसी को चोरी करते हुए, छोटे मोटे वो करते हुए, गसब करते हुए, तो वही सीख कर फिर उन्हें दो हाथ आगे बढ़ गए, उन्होंने कहीं से एक पिस्तौल भी ले लेते हैं और फिर लूट मार शुरू कर देते हैं। जड़ वही है, बुनियाद वही है। इसलिए हमें चाहिए कि हम इस बात का शऊर पैदा करें कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। जो चीज़ गलत महसूस हो और जिन हदीस के ख़िलाफ़ जा रही हो, इस्लाम के ख़िलाफ़ जा रही हो, अखलाकी अक़दार के ख़िलाफ़ जा रही है, उनसे ख़ुद भी रुक जाएं और अपनी औलादों को बेहतर इम्कान रोकें, वरना यकीन करें कि आप औलादें हमारी बहुत ज़्यादा आप बिगड़ सकती हैं, हमसे दो हाथ आगे जा सकती हैं। इसलिए कि अब तो टेक्नोलॉजी का भी दौर है, उससे भी उनको मदद मिलती है। तो इसलिए हत्तल इम्कान इसको काबू में करें, अपने आप को काबू करें, अपनी औलादों को काबू में करें, ताकि हमारी दुनिया भी ना बिगड़े। दुनिया भी बिगड़ सकती है, मतलब कभी ना कभी तो फिर गिरफ्तार हो सकते हैं, पकड़े जा सकते हैं, दुनिया में भी सज़ा मिल सकती है और आखिरत में तो यकीन अल्लाह ताला के यहाँ सज़ा फिर है ही है इसकी। तो दुनिया आखिरत की बेहतरी के लिए ये काम करना बड़ा ज़रूरी है, आज की बड़ी शदीद ज़रूरत है, क्योंकि आजकल ये काम बड़ी शिद्दत से हो रहा है। इजाज़त दी, उम्मीद है कि इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ असर इन बातों का दिलों पर लोगों के होगा और वो अपना जायज़ा लेंगे और कुछ ना कुछ अमल करने की कोशिश करेंगे। फ़ीमा अल्लाह।